گے. آج ہمارے یہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت دیکھیں. ہمارا بچہ ایک دن اسکول نہیں جائے نا تو ماں باپ اس کو منانے کے لیے کبھی چاکلیٹ کا لالچ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بیٹا تم کو فلاں جگہ گھما کر لے کے آئیں گے, تم چلے جاؤ. اور اگر وہ نہیں جاتا تو پھر یہ ہے کہ موبائل کا سہارا لیتے ہیں, کال کر کے کہتے ہیں آج ہمارا بچہ جو ہے وہ نہیں آ پائے گا. لیکن مفتی صاحب بھی یہاں پڑھاتے ہیں, دیگر مساجدوں میں بھی مکتب سے چلتے ہیں. ہم نے اپنے بچے کا نام لکھوا دیا اور اس کے بعد بھول گئے. اب جب وہ 2 دن نہیں جائے, 3 دن نہیں جائے, اور اس کے بعد جب سال کا پورا ہوتا ہے تو پھر الٹا الزام علماء کرام کے اوپر کہ بھئی پڑھائی وڑائی نہیں ہو رہی ہے, مسجد کا نظام جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. مفتی صاحب پڑھا ہی تو سکتے ہیں, پلا تھوڑی سکتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آخرکار یہ ڈفرنس کیوں, یہ فرق کیوں کہ اسکول کو فون بھی کیا جا رہا ہے, بچے کو طرح طرح کے لالچ بھی دیے جا رہے ہیں, اور ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے, ایک آپ کی مسجد میں پڑھنے والا بچہ ہے کہ اس کو صحیح طرح سے لباس بھی میسر نہیں, اتنی توفیق بھی نہیں کہ اس کو سفید کرتا پاجامہ پہنا دیں یا سفید ٹوپی اس کے سر پر پہنا دیں. جو لباس ہوا بھیج دیا, اور پھر وہ 2 دن نہیں جائے, 3 دن نہیں جائے. وجہ کیا؟ وجہ میرے صاحبو یہ ہے کہ یہ دین ہمیں فری میں ملا ہے. کاش اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی تو پھر یہ ہے کہ اس کا احساس ہوتا. پلیٹ میں رکھ کر یہ دین ملا ہے اس لیے احساس نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو اولاد نا جس کے لیے آپ بڑے کوشاں ہیں, رات کو رات نہیں دیکھتے, دن کو دن نہیں دیکھتے, اور صبح آنکھ کھل جاتی ہے, صبح اسکول چھوڑ کر آتے ہیں. اگر ان کو دین نہیں دیا تو یہ اولاد باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے. اور یہ اولاد جو ہے بڑی اچھی چیز ہے اور فتنہ بھی ہے. کل قیامت میں یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرے گی, مولا قصوروار ہم نہیں یہ ہیں. اس وقت کتنا احساس ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو علمی دین کی دولت دو, اور وہ وقت پھر یہ ہے کہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ دارالعمل تو دنیا ہے, سب کچھ بنائیے گا اپنے بچوں کو, لیکن سب سے پہلے ان کو دین کی دولت دیجیے گا. ہاں, دین کی دولت اگر ان کو دے دی تو سب کچھ دے دیا. کل قیامت میں یہ خود بھی بچ جائیں گے, تمہیں بھی بچا لیں گے. اور اگر دین کی دولت نہیں دی, قرآن کی تعلیم ان کو نہیں دی, تو حالات کیا ہے یہ اچھی طریقے سے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ یہ ہے کہ دیتی جا رہی ہیں. وجہ کیا؟ ان کو دین نہیں دیا. اگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت ان کے سامنے ہوتی, قسم خدا کی وہ اس حوالے سے کبھی سوچتی بھی نہیں. تو قصوروار وہ نہیں, آپ ہے. اگر آپ کے بچے بہت تیزی کے ساتھ جواری شرابی بنتے جا رہے ہیں تو قصوروار وہ نہیں, آپ ہے, آپ. اور پھر ہم ان کو دین کی بات کب کرتے ہیں کہ جب عمر نکل گئی ہوتی ہے, جب شادی کر دیتے ہیں تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب اب کوئی تعویذ دے دیں, اب دعا کر دیں. اب کوئی تعویذ اصل, اب تو وقت نکل گیا. قسم خدا کی بچپن ہی سے اس کو دین دیا ہوتا, قرآن اس کے ہاتھوں میں پکڑایا ہوتا نا, تو پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں. یہ تمہارے بڑھاپے کا بھی سہارا بنتا, اور پھر زمانے میں تمہارا نام روشن کرتا, اور پھر جیتے جی بھی یہ ہے کہ تمہیں اس کا ثواب ملتا, بعد مرنے کے بھی اس کا ثواب ملتا. اور پھر یہی اولاد کل قیامت میں تمہارے لیے یہ ہے کہ نجات کا ذریعہ بھی بنتی. تو یہ کب ہوگا؟ اس لیے یہ ہے کہ ان کو دین دو اور رب رسول سے ڈر جاؤ. جب رب رسول سے ڈر جاؤ گے تو پھر ان کی باتوں کی بھی قدر و قیمت ہوگی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. بس 2 باتیں لے کے جائیے گا کہ ایک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک اللہ دیکھ رہا ہے. یہی 2 باتیں آج کے اسلامی معاشرہ کے جب یہ نفس ہمیں گناہ کی دعوت دے تو اس کا فائدہ بھی اسی سے کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور ہمیں منہ دیکھ کر فیصلے نہیں کرنا ہے, منہ دیکھ کر کرسی نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ بس اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی ذلیل بھی نہیں ہو سکتا, اور جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کو عزت بھی نہیں مل سکتی. عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے.